یعنی یہ ان لوگوں کا معیار ہے کہ خود کو عاشق رسول کہنے والے سیرت رسول سے میلوں دور ہیں، کردار ان کے یزیدی ہیں۔ سب کے نام پر ذاتی دشمنیاں نکالنا، لوٹ مار کرنا، یہ کچھ لوگوں کا کاروبار بن چکا ہے۔ اور ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پاکستان کے شہر سرگودا میں ایک انتہائی افسوسناک سانحہ ہوا ہے، اور ایک بات جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جسے حکومت کی کمزوری کہہ لیں، نااہلی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ شدت پسندانہ سوچ کی نفی نہ کرنا، کہ پاکستان میں جتنے بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں جس میں انشار پسندوں نے، ان انتہا پسندوں نے، ناسبیوں نے اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے کسی پر توہین مذہب کا الزام لگایا اور پھر ایک مشتعل ہجوم نے اس کی جان لے لی، ایسے پاکستان میں لا تعداد کیسز ہیں جن کو میڈیا ہائی لائٹ کر دیتا ہے، وہ ذرا منظر عام پر آ جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جن کو میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے مذمت کی جاتی ہیں، پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں، پیس کمیٹی کے علماء مذمت کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک اور واقعے کے انتظار میں ہم بیٹھ گئے ہیں، ٹائم بومب کی صورت میں۔ اور آج 25 مئی 2024 پھر سے ایسا ہی ایک سانحہ ہوا پاکستان کے شہر سرگودا میں، جہاں پر مجاہد کالونی میں ایک شخص جس کا مسیحی کمیونٹی سے تعلق تھا، اس کا نام تھا نذیر مسیح، اس پر ٹی ایل پی کے ایک مولوی نے توہین قرآن کا الزام لگایا، اور پھر ہجوم مشتعل ہو کر اس کے گھر کے باہر آ گیا۔ کسی نے یہ پتہ نہیں کیا ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں، اس میں صداقت کتنی ہے، جھوٹ کتنا ہے۔ ہجوم مشتعل ہو کر وہاں پر آیا، اس کے گھر پر حملہ کیا، اس پر بہت زیادہ تشدد کیا، پولیس نے روکنے کی کوشش کی، انتظامیہ کی جانب سے جو ریسکیو ایمبولینس وہاں پر آئی اس کو بھی توڑ دیا گیا، اس کو بھی تباہ کیا گیا اس مشتعل ہجوم کی جانب سے۔ اور پھر یہ شخص جس کا نام نذیر مسیح ہے، اس کی جوتوں کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی، اس کو جلا دیا گیا، اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے جس میں کہ یہ لوگ اس جوتوں کی فیکٹری سے جوتے لوٹ رہے ہیں۔ یعنی یہ ان لوگوں کا معیار ہے کہ خود کو عاشق رسول کہنے والے سیرت رسول سے میلوں دور ہیں، کردار ان کے یزیدی ہیں، ایسی حرکتیں کرنے والے مذہب کے نام پر لٹیرے ہیں۔ اور یہ منظر پہلی بار نہیں ایسا ہوا، یہ جو جوتوں کی فیکٹری لوٹی گئی ہے، آج سے کچھ سالوں پہلے اسی جماعت کی جانب سے دھرنے دیے گئے تھے ملک بھر میں، اور تب بھی ویڈیوز منظر عام پر آئی تھی کہ ایک غریب پھل بیچنے والے کی ریڑھی سے انہوں نے کیلے بھی لوٹ لیے تھے۔ یہ مذہب کے نام پر ذاتی دشمنیاں نکالنا، لوٹ مار کرنا، یہ کچھ لوگوں کا کاروبار بن چکا ہے۔ اور ابھی تک کی جو تحقیقات سامنے آئی ہیں اس سارے واقعے کے بارے میں، سانحے کے بارے میں، کہ شخص جس کا نام نذیر مسیح تھا، 25 مئی یعنی آج کی صبح تقریباً 5:30-6 بجے کے قریب اس سے گھر والے گھر کی صفائی کر رہے تھے، اور سارا گھر کا کوڑا کرکٹ انہوں نے گھر کے باہر جمع کیا اور اسے آگ لگا دی، جیسا کہ اکثر چھوٹی آبادیوں میں یا گاؤں دیہاتوں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو وہاں سے ایک مولوی گزر رہا تھا، اور اس نے یہ الزام لگایا، انہیں یہ کہا کہ یہ آپ لوگوں نے اس آگ میں قرآن کے اوراق کو بھی جلایا۔ اب یاد رہے کہ بالکل اسی نوعیت کا سانحہ، ابھی 1 سال اس کو مکمل نہیں ہوا، سانحہ جڑاں والا، کہ جہاں پر اسی تنظیم ٹی ایل پی کے مولویوں نے جھوٹا الزام لگایا تھا قرآن کے جلانے کا، اور مسیحی کمیونٹی پر وہاں پر حملہ کیا گیا تھا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کے سامان جلائے گئے، اور جب بعد میں تحقیقات ہوئیں، اداروں نے تحقیقات کی، تو پتہ یہ چلا کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں، یہ سراسر جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا تھا جو ان مولویوں کی جانب سے کیا گیا۔ اور ان مولویوں کا علمی لیول تو یہ ہے کہ یہ تو عربک کیلیگرافی لکھی ہوئی ہو کسی لباس پر، اس کو بھی قرآن کی آیات کہہ دیتے ہیں، تو یہ لوگ قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ اور ایسے معاملات میں اکثریت میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ذاتی مفاد یا ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ اور یہ مشتعل ہجوم کے جس نے حملہ کیا، گھر کو آگ لگائی، کارخانے کو آگ لگائی، اس شخص کو مارا، در حقیقت یہ اپنے عمل سے قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ قرآن کے احکامات کی نفی کرنا قرآن کی توہین ہے۔ قرآن تو کہتا ہے اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو کہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اور یہاں یہ جتنے بھی تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، بس ایک نام سنا، نعرہ سنا، اور اس میں شامل ہو گئے جذباتی ہو کر۔ یعنی شدت پسندوں کو مذہب کے نام پر جلاؤ گھراؤ کر کے مزہ آتا ہے، مذہب کی تعلیمات سے دور ہیں۔ قرآن ہی کہتا ہے کسی ایک انسان کو بے گناہ قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے، اس عمل کو جہالت کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ ساری شدت پسندی انہی لوگوں میں پائی جاتی ہے، ایک مخصوص طبقے میں پائی جاتی ہے پاکستان میں۔ باقی جو دیگر اسلامی ممالک ہیں وہاں پر ایسی کہیں شدت پسندی نہیں پائی جاتی، چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق۔ اور اگر خدا نہ کرے واقعی کوئی توہین مذہب کا کیس ہوتا ہے تو اس کی تحقیقات کرنا، کرنے والے کو سزا دینا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، قانون کی ذمہ داری ہے، عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔
یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی خود ہی جج بن جائے، خود ہی فیصلہ سنا دے اور خود ہی اس کا کام تمام کر دے۔ اس طرح تو جنگل کا قانون بن جائے، جو کہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان میں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس سانحے میں ملوث جو لوگ ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ اصل فساد کی جڑ وہ مولوی ہیں کہ جو اپنے محراب و منبر سے نفرت کی گفتگو کرتے ہیں کسی بھی مسلک کے خلاف۔ ابھی حال ہی میں اسلام آباد میں، کراچی میں صحابہ کے نام پر کچھ شر پسندوں نے ریلیاں نکالی اور اس میں شیعہ مسلک کی سرے عام تکفیر کی گئی۔ وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن کرنے والوں کے خلاف ابھی تک کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چیزیں آگے جا کر اس طرح کے ناخوشگوار واقعات کا سبب بنتی ہیں۔ اور ہم شیعہ نے حیدر کرار الحمدللہ شروع سے اس سوچ کے خلاف ہیں، اس نفرت کے خلاف ہیں۔ پورے پاکستان میں واحد شیعہ نے علی ہیں کہ ہمارے ہاں موب مینٹیلٹی نہیں پائی جاتی۔ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر ہونے کے باوجود ہمارے ہاں جلاؤ گھیراؤ کسی کا نہیں کیا جاتا، کسی کے خلاف نعرے بازی نہیں کی جاتی۔ ہمارے ہاں جلانے والی، لوٹنے والی یہ سوچ نہیں پائی جاتی، اور یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کا درس امن کا درس ہے، محبت کا درس ہے، اور ہم کبھی ایسے لوگوں کے قائل نہیں رہے کہ جن کا کام لوٹنا ہے، کسی کے گھر کو آگ لگانا ہے۔ بہرحال یہ جو سرگودا میں سانحہ ہوا ہے یہ ایک افسوسناک سانحہ ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان شر پسندوں کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔